خوش آمدید ناظرین، میں ہوں انیس فاروقی. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم ود انیس فاروقی. ٹیک ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں لائیو اس وقت دنیا بھر میں. لنک کے ذریعے ہم نے آپ کو پہلے سے ہی مطلع کر دیا تھا کہ اس وقت ایک بڑا اہم لائیو پروگرام آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں. مسئلہ ہے خطے کا، برصغیر کا. برصغیر میں ایک علاقہ ہے کشمیر، اور کشمیر کے ساتھ جو گزشتہ دنوں صورتحال رہی ہے اس پہ بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا. لیکن ایک ایسی شخصیت جو کہ اس خطے کی ایک بہت اہم اسٹیک ہولڈر کے طور پہ جانی جاتی ہے، جو پاکستان کی معیشت چلانے والے شہر کے وارث کی حیثیت سے جانے جاتی ہے، ان کے خیالات، ان کی پالیسی جاننے کے بارے میں لوگ بہت بے چین ہیں. اور نہ صرف 20 کروڑ عوام پاکستان کے، 130 کروڑ عوام ہندوستان کے، بلکہ وہ پالیسی ساز جو کہ واشنگٹن میں بیٹھتے ہیں، بیجنگ میں بیٹھتے ہیں، یا دنیا میں کہیں بھی بیٹھتے ہیں، وہ بھی منتظر ہیں کہ اس بڑے شہر سے تعلق رکھنے والے اسٹیک ہولڈر کے کیا خیالات ہیں. جی ہاں، میرا اشارہ ہے ایم کیو ایم کے بانی و قائد الطاف حسین کی جانب، جنہوں نے اپنی ٹویٹس کے ذریعے، اپنے بیانات کے ذریعے، اپنے کارکنوں سے تقاریر کے ذریعے کشمیر کے حوالے سے گاہے بگاہے اپنے خیالات کا اظہار کیا. آج اس پورے خیالات کو ہم جمع کر کے ایک پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین اور ایم کیو ایم کی کیا کلیئر کٹ پالیسی ہے کشمیر کے بارے میں، اور وہاں کے خطے کے بارے میں، وہاں کی عوام کے بارے میں، ہندوستان پاکستان کے تعلقات کے بارے میں، اور بہت سے دیگر مسائل ہیں. پاکستان اس وقت بظاہر عالمی تنہائی کا شکار دکھائی دے رہا ہے. ڈپلومیٹکلی کمپلیٹ فیلئر نظر آتا ہے. کہیں بھی کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہوا نظر نہیں آتا. دوست ہوں، دشمن ہوں، کوئی بھی ان کی آواز میں آواز ملانے کو تیار نہیں ہے. اور یہ آج صورتحال ہے 2019 کی. لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ 1997 ستمبر میں برمنگم میں ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے خطاب کرتے ہوئے کیا بات کہی تھی، کہ کیا وجہ ہے اس ناکامی کی، اس ڈپلومیٹک فیلئر کی جو ہمیشہ ہی پاکستان کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. چھوٹا سا کلپ ہے، یہ دیکھیے. واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین ہوں گے. جڑے رہیے، اپنے کامنٹس دیتے رہیے، اینڈ ویل بی رائٹ بیک. ہماری فورن پالیسی اور انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہمارے ملک کے، ذرا اس کا حال دیکھیے. ہم نے ریزولوشن پیش کی کشمیر کے لیے یونائٹڈ نیشنز میں 5 نہیں 50 مرتبہ. ریزولوشن کو پاس کرانے کے لیے ایک مخصوص تعداد چاہیے ہوتی ہے ممبران کی یونائٹڈ نیشنز کے. جو ممالک کنٹریز ہیں ان کے سگنیچرز چاہیے ہوتے ہیں. مسلمان ممالک انڈیا کا ساتھ دیتے ہیں، پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ الطاف حسین وہاں بیٹھا ہے، اس لیے کہ الطاف حسین حکومت کرتا رہا ہے، الطاف حسین منع کرتا ہے. جی نہیں، آپ ہمارے نمائندے بھی تو کشمیر کا مقدمہ جاتے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں. انڈیا کے جو وہ ہوتے ہیں ڈپلومیٹک کور کے ان کے جو لوگ ہوتے ہیں، ڈپلومیٹک اسٹاف ہوتا ہے، فائلیں لے کے ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے، ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے، ادھر محنت کر رہا ہوتا ہے، اس سے لابنگ، اس سے لابنگ. اور ہمارے آتے ہی ایئرپورٹ سے اتر کے، اکثریت میں ایئرپورٹ سے اترے، بولا کدھر ہے اچھی والی کدھر ہے؟ کون سے کیا بولا؟ یہاں اچھی بار کون سی ہے؟ سنے سیدھا چلا گیا پورا عملہ. 1 پیا 2 پیا ٹن. ٹھیک، رات کو سوئے ٹن. 9 بجے اٹھے، 10 بجے اٹھے، آدھے ڈرنک آدھا ہینگ اوور، اور چلے آ رہے ہیں 12 بجے سے. کشمیر شو. بولا کیا ہو رہا ہے؟ کیریکٹر نہیں ہے، خدا کی قسم شرم آتی ہے. شرم. اس کا اندازہ ہمیں کیسے ہوا؟ پوچھئے نا ہمیں کیسے ہوا؟ جب پاکستان کے سارے ارباب اختیار نے، پریزیڈنٹ نے، چیف آف آرمی اسٹاف نے ہمارے لیٹرز، پٹیشنز ہم نے بھیجی کہ قتل ہو رہا ہے، ایکسٹرا جوڈیشل ایگزیکیوشن، انہوں نے دروازے بند کر لیے. کوئی ہماری نہیں سنتا. ہمارے پاس پھر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو اور یونائٹڈ نیشنز جا کے اپنی بات کریں. جب ہم وہاں گئے تو ہم نے حال دیکھا تو ایمان سے بڑا رونا آیا. ہمارے ڈپلومیٹک کور کے لوگ کیا کرتے ہیں وہاں؟ کوئی کام نہیں کرتے. اور اگر
تھوڑا سا حالت نشہ میں نہ ہو تو شاپنگ سینٹر میں گھومتے رہتے ہیں. بھائی یہ باتیں کوئی پولیٹیشین نہیں کرے گا. الطاف حسین ملک دشمن کیوں کہا جاتا ہے؟ الطاف حسین گندا برا خراب آدمی کیوں کہا جاتا ہے جرت کسی میں جو یہ باتیں کرے جو الطاف حسین کرتا ہے؟ ناظرین یہ باتیں میں نہیں کر رہا اور یہ باتیں آج کوئی نہیں کر رہا. 22 سال پہلے 22 ایئرز ایک طویل عرصہ ہوتا ہے جس میں لوگ اپنی قسمت بدل لیتے ہیں. یہ وہ عرصہ ہوتا ہے کہ جس میں بنگلہ دیش کا ٹکا کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے, بھارت کا روپیہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے اور ہم پستی کی جانب گرتے چلے جا رہے ہیں, چاہے وہ معیشت ہو یا ڈپلومیسی ہو. اور اس کی پریڈکشن, اس کی فورکاسٹ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اپنے کانوں سے سنا کہ متحدہ قومی متحدہ کے بانی و قائد الطاف حسین 1997 ستمبر میں لوگوں کو یہ بتا چکے تھے. کیا اس میں تبدیلی آئی؟ کیوں نہیں آئی تبدیلی؟ اور آج ہم پھر ناکام کھڑے ہیں, یہ پے در پہ ناکامیاں. ان سب کی باتیں, یہ سب سوالات, ان کے جوابات جانتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے قائد جناب الطاف حسین صاحب کو. خوش آمدید سر. خوش آمدید. جی آپ کا بھی شکریہ. سب سے پہلے تو میں جی انیس فاروقی صاحب آپ کے ٹی وی چینل ٹیگ ٹی وی کا اور ان کے روح رواں جو ہے طاہر گورا صاحب, اور اس سے زیادہ اہم لوگ جو ہیں جو معاونت کرتے ہیں, جن کا نام کہیں نہیں آتا, تصویر کہیں نہیں آتی, تمام ٹیکنیکل اسٹاف کے جتنے بھی کیمرامین ہیں, ٹیکنیشینز ہیں, آئی ٹی ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹس ہیں, ان سب کو میں ان کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور تمام ٹیک ٹی وی دیکھنے والے سامعین کی خدمت میں حاضر, اور جو سن رہے ہیں حاضرین ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے جو دیکھ نہیں سکتے, تو سامعین و حاضرین آپ کی خدمت میں الطاف حسین آداب عرض کرتا ہے. السلام علیکم, نمستے, ست سری اکال, ویلکم اینڈ گڈ ایوننگ. تو الطاف حسین صاحب, بڑی ناکامی پے در پہ ناکامی ہو رہی ہے, جیسا کہ ہم نے, آپ ہی نے 1997 میں ایک فیوچرسٹک اسٹیٹمنٹ اس وقت دے دیا تھا, اور آج بھی ہم وہیں کھڑے ہیں. 72 سال گزر گئے ہیں, ڈپلومیسی ہماری ناکام ہو رہی ہے. کیا آج بھی ہم اسی طاقت کے نشے میں یا کسی اور نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اپنے ملک سے زیادہ اپنی انفرادی بھلائی کی طرف کرتے ہیں؟ کیوں ناکام ہے پاکستان ڈپلومیٹک سطح پر؟ انیس فاروقی صاحب, اپنے مذموم مقاصد کے تحت جو قوتیں, خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہو, سویلین ڈکٹیٹرشپ کی شکل میں ہو, فوجی ڈکٹیٹرشپ کی شکل میں ہو, غرض یہ کہ آٹوکریٹک اور کسی بھی قسم کی آمرانہ طرز حکومت جو ہوتی ہے, وہ اپنے مفادات کے تحت سب سے پہلا جو کام کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ نئی نسل کو اپنے دیر پا مذموم مقاصد کے لیے, نئی نسل کو گمراہ کرنے کے لیے تاریخ, ہسٹری کو ڈسٹارٹ کر دیتی ہے, ڈسٹارشن کر دیتی ہے. درست. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا, مجھے معلوم ہے کہ آپ بہت معروف پڑھے لکھے شاعر بھی ہیں, ادیب بھی ہیں, اینکر پرسن بھی ہیں. آپ کو تو معلوم ہوگا, شاید نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی نئی نسل تو چھوڑ دیجئے, پرانی نسل کو بھی نہ پاکستان کی اصل سچ کی تاریخ معلوم ہے,
رہا کشمیر کا تو کشمیر کا معاملہ تو اور زیادہ دور چلا جاتا ہے. پہلے اپنے ملک کی تاریخ کا نہیں پتا لوگوں کو, یعنی اصل کردار پاکستان بنانے والے جو تھے ان سب کے نام غائب کر دیے گئے, یا منظر عام سے انہیں صاف کر دیا گیا بڑے خوبصورت انداز میں, یعنی کہ انتہائی باریک کام کر کے, یعنی کانسپریسیز کے ذریعے ان کا مرڈر کر کے, ان کا قتل کر کے ان نشانیوں کو بھی ہٹا دیا تاکہ کوئی اصل تاریخ بتانے والا نہ ہو, اور جھوٹ پر مبنی تاریخ جو ہے اپنی مرضی سے وہ جس کو چاہے پاکستان کا لیڈر ثابت کر دیں کہ انہوں کی بڑی قربانیاں تھیں, ان کی بڑی قربانیاں تھیں. تو کشمیر تو بہت دور کی بات چلی گئی. جی میں طوالت میں جانے کے بجائے میں کم از کم اسٹوڈنٹس کو I want to tell the history of Kashmir since the inception of Pakistan. بالکل, ہم یہ چاہیں گے کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو جموں کشمیر, لداخ, آزاد کشمیر, اس کی تاریخ پہ ہم آتے ہیں, وہ بھی بات آپ سے جانیں گے کیونکہ آپ نے اس پہ اچھی ریسرچ کی ہوئی ہے. لیکن جو ناکامی کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا, ساتھ ساتھ میرا ایک سوال اس سے جڑا ہوا یہ بھی ہے کہ پاکستان کے 72 سال ہو گئے, نہ کوئی استحکام آیا, نہ کوئی نظام آیا آج تک, اور اس سے ہی جڑا ہوا ہماری ڈپلومیٹک فیلئر بھی ہیں, اسی سے جڑا ہوا آج کشمیر بھی ہے, اور یہ سب چیز اس سے جڑی ہوئی ہے. اور آپ نے جیسا ذکر کیا کہ ہم نے اپنے اکابرین کو قتل کیا, الطاف حسین صاحب, اور ہم نے اپنی تاریخ کو مسخ کیا. تو اس کے بعد اب ہماری نئی جنریشن کو کچھ نہیں معلوم, بلائنڈ ہے وہ کہ پیچھے کیا ہوا, اور اس پہ آپ اگر سمرائز اس کو ہمیں کر کے یہ بھی بتائیے گا. ساتھ ساتھ پھر ہم کشمیر پہ بھی جمپ کریں گے جہاں آپ ہمیں بتائیں گے کہ کشمیر اصل ہے کیا مسئلہ. جی اگر آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے کشمیر سے بات شروع ہوئی تھی تو میرا حال ہے کہ کشمیر کو اول جی حیثیت میں ہی رکھیں, بالکل, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے اس وقت کا خاص طور پہ, بلکہ 72 سالوں سے. اور لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو. آپ ایک بہت بڑے رہنما ہیں, لیڈر ہیں, آپ ایک ویژنری لیڈر ہیں, اور ایک آپ کا فیوچرسٹک ویژن ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک بہت بڑے سٹیک ہولڈر بھی ہیں. یہ حقیقت اب دنیا کو تسلیم کرنی ہوگی. تو آپ کے جو بیانات ہیں, یا آپ کے جو خیالات ہیں, وہ جاننے کے لیے آج ہمارے ناظرین جڑے ہیں ہمارے ساتھ کشمیر کے حوالے سے. جی الطاف بھائی. دیکھیے میں اسٹوڈنٹس کو, ہسٹورینس کو, گرلز, بوائز, ایون اسکولوں, کالجوں کے طالب علموں کو جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا پہلے ہم چلتے ہیں. دیکھیے بیفور پارٹیشن, یعنی بیفور پارٹیشن آف برٹش انڈیا, یونائٹڈ انڈیا, سب کانٹیننٹ, پر انگریزوں کا 200 سالوں سے, بلکہ اس سے بھی زیادہ, چھوٹے علاقوں سے پھر بڑے علاقوں میں, حتیٰ کہ پورے انڈیا پر سلطنت برطانیہ کا قبضہ ہو گیا. اس کے بعد جنگ عظیم اول, جنگ عظیم دوئم کے بعد انٹرنیشنل سینیریو تبدیل ہوا, جیو پولیٹیکل, اسٹریٹجک اور فائنینشیل سچویشن کنٹریز کی ڈفرنٹ ہوئی. تو پھر چاہے وہ
فرینچ کی کالونیز ہوں، چاہے وہ برٹش کالونیز ہوں یا کسی کی بھی، ان کو واپس اپنے اپنے گھروں کو لوٹنا پڑا. اس طرح سے پارٹیشن جب ہوا وہ 1947 میں ہوا. یونائٹڈ انڈیا واز ڈیوائڈیڈ انٹو 2 countries, نیملی پاکستان اینڈ انڈیا. جبکہ پاکستان موجودہ جو ہے بیفور پارٹیشن یہ بھی ہندوستان کا حصہ تھا. یہ کوئی علیحدہ ملک نہیں تھا جس پہ سلطنت برطانیہ نے قبضہ کیا ہو. تو 72 سالہ تاریخ میں جب 1947 کو پارٹیشن ہوا تو ہندوستان یعنی یونائٹڈ انڈیا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، پاکستان اور انڈیا. اب رہ گیا معاملہ کچھ اسٹیٹس ایسی تھیں جو برٹش پریزیڈنسی کا یعنی سلطنت برطانیہ کی پریزیڈنسی کا حصہ تھی. تقریباً 650 کے قریب اسٹیٹس تھی. بالکل. اس میں سے ایک اسٹیٹ جو ہے وہ جموں کشمیر لداخ وغیرہ وغیرہ بھی تھی. اب ہوا کیا ہوا یہ کہ 1947 میں ذرا جلدی چلوں گا کیونکہ آپ کو مجھے معلوم ہے 1947 میں پاکستانی فوج نے ٹرائبل ایریاز کے قبائلی مسلمانوں کو اسلام کا چورن کھلا کر ان کو اسلام کے نعرے دے کر کہ کفار سے جنگ ہے اور ہم نشاط ثانیہ کریں گے، پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اور ہم ابتدا کرتے ہیں کشمیر سے، قبائلیوں تمہارا بڑا نام ہوگا، کشمیر پر جا کے حملہ کر دو. قبائلیوں سے کہ وہ ناظرین سامعین فیصلہ کریں کہ آیا 47 میں کشمیر میں انڈیا نے فورسز داخل کی تھی یا پاکستان نے کی تھی. کسی بچے کو نہیں معلوم پاکستان کے. یہ بڑا اچھا سوال جو اس وقت لائیو ہمیں یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں اور کامنٹ کر رہے ہیں درشکوں. الطاف حسین صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ کشمیر کے اندر ہندوستانی فوج نے داخل ہو کر قبضہ کیا تھا یا پاکستان کی فوج نے داخل کیا؟ ان کا جواب دوں گا، ضرور جواب دوں گا. میں بس مختصراً اس کو کرتا ہوں. اچھا سوال، پوائنٹ اچھا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ نکتہ ہے. دیکھیے پریزیڈنسی جو تھی وہ تھی ملکہ کی، سلطنت برطانیہ کی، وہ کوئن کی. بالکل. یعنی آپ برٹش امپائر کی پریزیڈنسی میں، جیسے بلوچستان. اچھا میں آپ کو آج اس کے کشمیر کے ساتھ ساتھ بلوچستان کا بھی بتا دوں. جی. بلوچستان بھی برٹش سلطنت کی پریزیڈنسی تھا. بلوچستان نہ انڈیا کا حصہ تھا نہ پاکستان کا حصہ تھا. بلوچستان پرنسلی اسٹیٹس کہتے ہیں اس کو. جی. پرنسلی اسٹیٹس. یہ پرنسلی اسٹیٹس جو تھیں یہ سلطنت برطانیہ کی تھی. پرنسلی اسٹیٹس. آج بلوچستان کس کا حصہ ہے؟ پاکستان کا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ خوشی سے، بلوچستان کے لوگ خوشی سے پاکستان میں شامل ہوئے؟ نہیں، پاکستانی فوج نے چڑھائی کی تھی. اب یہ جو سوال آپ کہہ رہے ہیں، اچھا اب وہاں پر جو
جب لڑائی ہو گئی تو وہاں کا راجا تھا ہری سنگھ. ہری سنگھ نے انڈیا سے مدد مانگی, انڈیا نے مدد دی اور اس نے جا کے انڈیا میں پناہ لے لی. اس کے بعد جب جنگ ہوئی تو معاملہ یونائٹڈ نیشنز میں گیا. یونائٹڈ نیشنز میں جانے کے بعد یونائٹڈ نیشنز نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کی فوج واپس جاؤ, انڈیا کی فوج واپس جاؤ. اب دونوں اس لڑائی میں پورے کشمیر پہ اس طرح قبضہ کر چکے تھے کہ 65% پر انڈیا کا قبضہ تھا اور باقی ریمیننگ جو تھا وہ پاکستان کے قبضے میں آ گیا. اوکے. تو یونائٹڈ نیشنز نے ایک لائن کھینچ دی, ایک لائن جس کو کہتے ہیں LOC, لائن آف کنٹرول. اچھا, لائن آف کنٹرول جب کھینچی تو اب یہ ہو گیا کہ بھائی آپ جو آپ کے ساتھ کشمیر آ گیا, آپ آرام سے کشمیر کے ساتھ رہے, انڈیا والے اپنے آرام سے جو کشمیر ان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ رہے, لیکن کشمیر وقتی طور پر انڈیا نے حاصل کر لیا ہے اور وقتی طور پر پاکستان نے حاصل کر لیا ہے. کشمیر کشمیریوں کا ہے. پلیبیسائٹ ہوگا کشمیر میں, یہ بھی یونائٹڈ نیشنز کی قرارداد میں تھی. اور پھر کشمیری عوام جس کے ساتھ جانا چاہیں گے اس کے ساتھ رہیں, چلے جائیں, اور اگر آزاد انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں تو انڈیپینڈنٹ اپنے کشمیر کا ایک علیحدہ ملک بنا لیں. بھارت کے ساتھ جانا چاہتے ہیں انڈیا کے, بھارت کے ساتھ چلے جائیں. پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ چلے جائیں. لیکن 65 میں پھر انڈیا نے جناب جو ہے کشمیر میں اپنی فوج بھیج دی جناب. 1965 میں پاکستان نے انڈیا کو, اور یہ کہہ کے پاکستان نے بھیج دی. کچھ سمجھدار لوگوں نے بتایا کہ آپ کشمیر میں بھیج رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ پورے جو بارڈرز انڈیا سے ملتے ہیں سب جگہ سے پہ انڈیا حملہ کر دے. کہنے لگے نہیں جی, انٹرنیشنل بارڈرز جو ہیں اس پہ انڈیا حملہ نہیں کرے گا. کیوں؟ کیا انڈیا کھانا نہیں کھاتا؟ کیا انڈیا پانی نہیں پیتا؟ کیا اس کے ہاتھ پیر نہیں ہے؟ یہ ہمیشہ پاکستان کی فوج اپنے آپ کو دنیا کی طاقتور فوج سمجھتی ہے اور پوری دنیا کے لوگوں کو حقیر, فقیر, کمزور سمجھتی ہے. تو بلوچستان پہ انہوں نے چڑھائی کر کے قبضہ کر لیا اور پاکستان کو ساتھ میں ملا لیا. اب کشمیر میں ہوا کیا, کافی عرصے سے آتنکوادی پاکستان کی فوج ISI ٹرین کر کے کشمیر میں بھیج کر وہاں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کرتی تھی. اب میں ایک سوال انٹرنیشنل ورلڈ سے پوچھنا چاہتا ہوں. If the Kashmiris who are living in Pakistan, if they hold the flags of India and start raising slogans that this Kashmir will become a part of India, تو کیا پاکستان کی فوج اس کو برداشت کر لے گی؟ تو جب کشمیر میں آپ آتنکوادی بھیجتے ہیں اور وہاں کا چین سکون اور ان کو پیسے دیتے ہیں اور وہ نعرے لگاتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیر بنے گا پاکستان. کیوں؟
یہ نعرہ یونائٹڈ نیشنز کی اس قرارداد کی خلاف ورزی ہے جو پلیبیسائٹ کا انہوں نے فارمولہ دیا ہے کہ کوئی اپنی مرضی سے. تو یہ اب کہتے ہیں کشمیری تو خود نعرہ لگاتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. کشمیریوں کو باقاعدہ وہاں پر آتنکوادی بھیج کر، جھنڈے بھیج کر، اسلحہ بھیج کر وہاں انتہائی قسم کی دہشت گردی کی وارداتیں کی جاتی ہیں. اور کشمیر کیا، یہ فوج نے اردن میں، جارڈن میں، ہمیں تو بچپن سے ہی بتایا تھا فلسطینی مسلمان ہے، فلسطینی. ہم نے جمعے کی نماز کے خطبوں میں سنا تھا والجموں والکشمیر والفلسطین. فلسطین کے لیے بڑی دعائیں ہوتی تھیں. ضیاء الحق کی کمانڈ میں جارڈن میں پاکستانی فوج گئی اور اس نے صابرہ شتیلا کے کیمپ پر، جس پر اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے حملہ کیا تھا، اس سے زیادہ لوگ پاکستان کی فوج نے فلسطینی مسلمان ماں، بہن، بیٹی، بیٹیوں، بچے، بچیوں کا قتل کیا ضیاء الحق کی سربراہی میں. یہ حقیقت کسی کو نہیں معلوم. الطاف حسین کے گھر پہ تالا کیوں ہے؟ الطاف حسین کی تصویر پر پابندی کیوں ہے؟ الطاف حسین کی تقریر پہ اور تصویر تک پہ پابندی ہے. 3 سالوں سے میرا گھر سیل پڑا ہوا ہے، اس لیے کہ میری طرح پاکستان میں کوئی لیڈر نہیں ہے جو سچ بولے، حق بولے، سچ کو سچ کہے، جھوٹ کو جھوٹ کہے. قصور کسی کا بھی ہو، ایک گھر میں اگر اس کے بیٹے باہر جا کے کسی کے بیٹوں سے لڑائی کرتے ہیں تو اگر مقدمہ دونوں کے والدین کے سامنے آتا ہے تو شرافت کا، ایمانداری کا تقاضا یہ ہے، آنیسٹی ہے یہ، کہ اگر آپ کے بیٹے نے غلطی کی ہے، قصوروار ہے، تو آپ اپنے بیٹے سے کہیں، معافی مانگو، تم نے غلطی کی ہے، اسے تسلیم کریں. تو یہ سلسلہ چلتا رہا اور اب بہت زیادہ جب وہاں پر آتنکوادی آنے لگے تو مودی سرکار نے، موجودہ انڈیا نے، وہاں کے عوام نے یہ سوچا کہ روز روز کی، اور یہ جو پاکستان دعویٰ کرتا ہے کہ اتنے کشمیری مار دیے، اتنے وہ مار دیے، ارے دنیا کو تو پتہ ہی نہیں ہے. They have the army of Pakistan and the paramilitary forces of Pakistan are being perpetrated, carelessly killing extrajudicially the Balochs, the Muhajirs, the Pashtuns, by blaming on them that they are traitors. They are the agents of India. اور انڈیا کا حال یہ ہے کہ مہاجروں پر ہونے والے مظالم، پشتونوں پر ہونے والے مظالم، بلوچوں پر ہونے والے مظالم کو پورے انڈیا میں دنیا کی ایک 5ویں بڑی، 6ٹھی بڑی طاقت وہ انڈیا کے ٹیلی ویژن، ریڈیو اور اخبارات میں نہیں دکھائی جاتی. یہ انڈین گورنمنٹ کو تسلیم کرنا ہوگا. انہیں آپریسڈ نیشنز، نیشنلٹیز آف پاکستان جو ہے ان کی کم از کم اخلاقی مدد کریں. اگر کوئی اور مدد نہیں کر سکتے تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ mass grave, enforced disappearances, extrajudicial executions of muhajirs. اصل میں الطاف بھائی جو ہیومن رائٹ وائلیشنز کی آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بالکل بجا ہے، اس میں سبھی کو بولنا چاہیے، چاہے وہ ہندوستان ہو یا دنیا کا کوئی اور ملک.
لیکن ایک تاریخ رہی ہے ہندوستان کی کہ وہ کسی بھی سوورن کنٹری کے انٹرنل افیئرز پہ بات نہیں کرتے, نہ وہ اس میں انٹرفیئر کرتے ہیں, ورنہ آج ان کا بھوٹان سے لے کر اور بنگلہ دیش تک پہ قبضہ ہوتا ہے. لیکن آپ کی بات بھی درست ہے. انڈیا کو جہاں داخل ہونا ہوتا ہے وہ داخل ہوتی ہے. ایسٹ پاکستان میں کیا انڈین فوج داخل نہیں ہوئی تھی بنگالی مسلمانوں کے ساتھ مل کر؟ تو کیا بلوچوں کے لیے وہ جذبہ نہیں رکھ سکتی انسانیت کے نام پہ, ہیومینٹی کی بنیاد پر؟ کیا وہ پشتونوں کے لیے نہیں رکھ سکتی؟ کیا وہ ان مہاجروں کے لیے جو انڈیا کے ہی رہنے والے ہیں, جن کے آباء و اجداد کی قبریں یادگاریں آج بھی انڈیا میں ہیں؟ خدا کے لیے انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں, تمہیں نہیں پتا تمہارے رشتہ دار جو ہجرت کر کے پاکستان میں مہاجر گئے, ان کا چوتھے پانچویں درجے کے شہری سے بدتر سلوک ہے, ان کا جینا محال ہے, ان کا متفقہ قائد 30 سال سے لندن میں جلا وطن ہے. اے مسلمانوں, ہندوستان کے, بھارت کے مسلمانوں, اٹھو, اپنے رشتہ داروں کے لیے آواز اٹھاؤ. بلکہ یہ ہندوؤں کا, سکھوں کا فرض ہے کہ وہ مہاجروں کے لیے آواز اٹھائیں, کیونکہ کل تک ہمارے آباء و اجداد پیار سے, محبت سے رہتے تھے. یہ تو انگریز سرکار تھی جس نے بٹوارے کے لیے کیا کیا؟ جھگڑا کرایا, ڈیوائیڈ اینڈ رول. مندر کے سامنے سور کاٹ کے ڈال دیا, مسجد کے سامنے سور کاٹ کے ڈال دیا دروازے پر, اور مندر کے دروازے پر گائے کاٹ کے ڈال دی. صبح ہوئی فساد شروع, اور فساد کرانے والے گھر پہ بیٹھے ہیں. یہی پاکستان میں ISI کرتی ہے. بلوچ مہاجر, سندھی مہاجر, پٹھان مہاجر, سارے فسادات جتنے پاکستان میں ہوئے ہیں, کوئی کسی سے لڑنا نہیں چاہتا, کوئی قوم. سارے فسادات پاکستان کی فوج نے, ISI نے کرائے ہیں. آپ آرٹیکل 370 دھارا جو ہے ہندوستان نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کی ہے, الطاف بھائی, اس سے کیا کشمیر میں کیا فرق پڑ گیا, آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ 370 جو ہے وہ جب مذاکرات ہوئے تھے, اس کے بعد 370 کے تحت یہ تھا کہ کشمیر ہمارے علاقے کے اندر, یعنی ہم اس کی یہ ہمارا, یعنی یہ ہمارا علاقہ ہے, یعنی کہ, لیکن اس کو باقاعدہ ملایا نہیں تھا. یہ آرٹیکل تھا 370 کانسٹیٹیوشن آف انڈیا. 370 کو انہوں نے ریووک کر دیا, انہوں نے ختم کر دیا, انہوں نے مٹا دیا, اور اب کشمیر کو, جموں و کشمیر کو, لداخ کو اینیکس کر لیا. جی, انڈین یونین کا اب کشمیر حصہ ہے. جی, اب آپ یہ دیکھیے, کشمیر انڈین یونین کا حصہ ہے, اور یہ کیا کہتے تھے پاکستان کی فوج, جماعت اسلامی, مذہبی جماعتیں, جہادی آؤٹ فٹس, تمام سیاسی, افسوس کی بات ہے سیاسی جماعتیں بھی جھوٹ سے کام لیتی تھیں, وہ بھی کشمیر کے نعرے لگا کر خوب کماتی تھیں, خوب کھاتی تھیں. اربوں روپے نہیں, کھربوں روپے انہوں نے کشمیر کے نام پہ کمایا. اب جب انڈیا نے ملا لیا تو پہلے تو کہتے تھے انڈیا نے کشمیر پر غلط آنکھ ڈالی تو ہم آنکھ نکال لیں گے, ہم اٹامک طاقت ہیں, ہم میزائل ہیں ہمارے پاس. اب وہ میزائل کہاں گئے, ایٹم بم کہاں گیا, وہ بڑھتے ہوئے قدم, ہم تمہارے ساتھ ہیں کشمیریوں, ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں, مگر کھڑے تو ہیں نا, کھڑے تو ہیں کیمروں میل دور رہ کر. نہیں, وہ کھڑے ہیں, ابھی جمعے کو بھی کھڑے, کل جمعے کو آدھا گھنٹہ کھڑے ہوں گے. وہ 100 miles away from Kashmir, they are standing. الطاف بھائی, وہ آدھا گھنٹہ ہر جمعے کو آدھا گھنٹہ کھڑے ہوں گے مسجد کے باہر. وہ why are they not marching towards India and attack Indian
soldiers in Kashmir and fight with them in the name of jihad fi sabilillah, in the name of Islam. اب کدھر گئے یہ جہادی؟ تو کیا وجہ ہے پھر کیوں نہیں کرتے وہ؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اسلام کے قلعے کی فوج اربوں خربوں پہ خرچ ہوئے ہیں، بجٹ کھا جاتی ہے پوری فوج، پھر کیا وجہ ہے کہ وہ چپ ہے آج؟ تو آپ ناراض ہو جائیں گے. جی میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ ناراض ہو جائیں نہیں، گے. آپ بتائیں. ناراض تو نہیں ہوں گے، وعدہ کریں. جی جی بتائیے. دیکھیں، جیسے آپ کی اولاد ہے، آپ کے بچے معذرت کے ساتھ، نہیں کوئی بات. اگر وہ زبان سے ڈانٹنے سے نہ مانے تو کبھی کبھی ہلکا سا چماٹ بھی آپ لگا دیتے ہیں. ٹھیک. تو آپ کا کیا سوال تھا؟ کیا سوال تھا بتائیے. نہیں یہی کہ مطلب یہ کیوں نہیں کرتے پھر؟ آپ نے، ہم نے ان پہ معیشت کا اپنا حصہ خرچ کیا ہے، اربوں خربوں دیے ہیں، اسلام کا قلعہ ہے، نمبر 1 ہے، اور آج چپ بیٹھی اور کہتی ہے کہ عوام جمعے کی نماز کے بعد جو ہے وہ آدھے گھنٹے کھڑے ہو جائیں. سنیے نہیں، ابھی میں نے پورا نہیں کیا. اب آپ باہر گئے، کسی اور کا بچہ بدتمیزی کر رہا ہے اور آپ کو برا لگ رہا ہے. جس طرح آپ اپنے بچوں کو مار رہے ہیں، کیا اس بچوں کو مار سکتے ہیں آپ دوسرے کے؟ کوئی رائٹ نہیں ہے. نہیں ہے نا. تو آپ کو اپنے بچوں کو، آپ کے گھر میں رہتے ہیں، ڈانٹنے کی اور چمٹا لگانے کی بدتمیزی پر عادت ہو گئی ہے، تو وہ تو کچھ نہیں کہتے. باہر ماریں گے تو وہ بچہ بھی آپ سے لڑے گا اور اس کا باپ اور پورا خاندان آ جائے گا. پاکستان کی فوج کی تاریخ ہے، نہتے بلوچوں پہ حملہ آور ہوئے، نہتے قبائلیوں پر ٹرائبل ایریاز میں پشتونوں کا قتل کیا، نہتے مہاجروں کا قتل کیا، ہزار والوں کا قتل کیا، بلتستانیوں کا قتل کیا، شیعوں کا قتل کیا، مائنورٹیز، ہندو، کرسچنز، احمدیز، ان کا قتل عام کیا انہوں نے. وہ نہتے تھے سب. ان کو 72 سالوں میں عادت پڑ گئی ہے نہتوں کو مارنے کی. 71 کی جنگ، 65 کی جنگ ہارے، 47 48 کی جنگ ہارے، کارگل، سیاچین، سرکریک، ساری جنگیں ہارے. حتیٰ کہ 71 میں جب انڈین فوجیں داخل ہوئیں تو بغیر لڑے ہوئے ہتھیار ڈال دیے. نہتے یہ علاقہ ہے صومالیہ میں یہ داخل ہو جائیں، اردن میں یہ داخل ہو جائیں. آج بھی سعودی عرب میں انتہائی افسوس کی بات ہے اور لعنت ہے پاکستانی پولیٹیشنز کے اوپر، بے غیرتوں پر جو خاموش بیٹھے ہیں، اور لعنت ہے اس راحیل شریف سابقہ چیف آف آرمی سٹاف پر جو سعودی عرب میں بیٹھ کر اپنے یمنی مسلمان بھائیوں پہ حملے کروا رہا ہے. اور میرے پاس اس وقت فوٹو نہیں ہے خدا کی قسم، ورنہ میں آپ کو دکھاتا. ابھی جب مودی نے سعودی عرب کا دورہ کیا اور اس کو جھپیاں دے رہے تھے، حق کر رہے تھے مودی کو، کنگز، پرنس اور پرنسز بھی دور سے آداب کر رہی تھی مودی صاحب کو. بڑے لکی ہیں مودی صاحب. تو آپ دیکھیے بے شرمی بے غیرتی کی انتہا. حفاظت کے لیے پیچھے کل تک یہ راحیل شریف ہمیں بتاتا تھا انڈیا دشمن، اور انڈیا کا پرائم منسٹر سعودی عرب میں بادشاہوں سے مل رہا ہے، ان کی کیبنٹ سے مل رہا ہے اور پیچھے راحیل شریف کھڑے ہو کر ان کی حفاظت کر رہا ہے.
اس سے بڑی بے غیرتی. آپ اس فوج سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کشمیر کو آزاد کرائے گی؟ ارے بھائی انہوں نے اعلان کیا, کیا کروایا؟ پرائم منسٹر, جو سلیکٹڈ پرائم منسٹر chosen by the chief of army staff جنرل قمر باجوہ اور ISI جنرلوں نے ان کو چوز کیا تھا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جنرل قمر باجوہ اور ان کو تو ایکسٹینشن مل گئی الطاف حسین صاحب, ان کو تو ایکسٹینشن دے دی گئی استحکام پاکستان یا استحکام عمران, پتہ نہیں کس کے لیے, لیکن ارے بھیا میں آ رہا ہوں نا میرے بھائی. ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی کہ باقی نالائق تھے سب؟ نہیں, وہ ہوا یہ تھا, ایک بڑا مشہور محاورہ ہے, یو اسکریچ مائی بیک آئی ول اسکریچ یورس. تم مجھے پرائم منسٹر بناؤ, میں تمہیں ایکسٹینشن دوں گا. سمجھ گئے؟ سمجھ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, سمجھدار تو آپ ایسے ہی پہلے سے اللہ نے بڑی سمجھ دی ہے. تو قمر باجوہ کا ایکسٹینشن غیر آئینی, غیر قانونی اور تمام اخلاقی اقدار کے خلاف ہے کہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ملک خطرے میں ہے. اگر قمر باجوہ کو 3 سال کی ایکسٹینشن نہیں دی تو باقی جرنیل جو لائن میں ہیں وہ انتہائی نالائق جرنیل ہیں, وہ آئیں گے تو ملک ختم ہو جائے گا اور کشمیر کو بھارت 370 ہٹا کے اپنے ساتھ ملا لے گا. تو وہ جرنیل کچھ نہیں کر سکیں گے. ابے بھائی قمر باجوہ صاحب, آپ نے کون سا مارچ کر لیا کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے؟ کیا فائدہ ہوا؟ آپ نے تو کل بھی کچھ نہیں کیا تھا, اس سے پہلے بھی نہیں کیا تھا. کسی دوسرے جنرل کو آنے دیتے, ہو سکتا ہے کہ وہ کشمیر کے بارے میں کوئی ایسا اقدام اٹھاتا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی, انٹرنیشنل ورلڈ اس کنکلوژن پر پہنچتے کہ now the time has come, they should be given the right to plebiscite, دیا جائے ان کو. اچھا الطاف حسین صاحب, جو اس وقت بڑا اچھی ڈیبیٹ چل رہی ہے, ایک ہمارے جو ویورز ہیں وہ کافی بڑی تعداد میں جڑ گئے ہیں ساتھ, اور چونکہ ان کے کامنٹ بھی آ رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ وہ ایک آپ نے پوچھا تھا وہ ذرا پوچھ لیجئے, کیا میں اس کا رہ گیا. جی میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں, بلکہ اسی سے جڑا بھی یہ بھی پوچھ لیتا ہوں کہ ہمارے لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ کلیئر کٹ الطاف حسین صاحب بتائیں کہ ان کے کیا وچار ہیں کشمیر کے 370 دھارا کے بعد, وہ کس سائڈ پہ, which side of the fence are you standing? I would say that it was the decision of the Indian government with the overwhelming support of the people of India. If Pakistan has the courage, so they should also annex POK into Pakistan. کیوں نہیں کرتے پاکستان والے یہ؟ وہ بھی کر لیں اس کو. اس پہ بھی انڈیا کا دعویٰ ہے کہ وہ بھی ہم لیں گے, اگلا قدم وہی ہے شاید. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں بھائی؟ پھر گلگل بلتستان بھی ہے, پھر بلوچستان بھی ہے, پھر سندھ بھی ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیے جی, آپ کشمیر جس کو پہلے کہتے تھے انڈین آکیوپائڈ کشمیر, ٹھیک ہے نا, آپ وہاں کے کشمیریوں کی صورتحال دیکھ لیں اور پاکستان کی کشمیریوں کی صورتحال دیکھ لیں. انڈین کشمیریوں کی صورتحال پاکستان کی صورتحال سے بہت کئی گنا زیادہ بہتر ہے.
جی پاکستان کے کشمیری کو، وزیر اعظم کو، پریزیڈنٹ کو عوام منتخب نہیں کرتی، ISI منتخب کرتی. جی ٹھیک ہے، یہ تو سیاسی ڈھانچہ ہو گیا، لیکن جس وکاس کی آپ بات کر رہے ہیں، جس ترقی کی آپ، جس وکاس اور جس ترقی کی بات کر رہے ہیں نا، کہ ایک سائیڈ آف کشمیر کی زبوں حالی ہے. وکاس تو دیکھیے، وکاس کے لیے آپ کو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ، جی وکاس جو ہے یعنی ڈیولپمنٹ جو ہے، پراسپیرٹی جو ہے، پراسپیرٹی جو ہے، پراسپیرٹی ڈیولپمنٹ، دیکھیے پراسپیرٹی از لنکڈ ود دی اکنامیکل کنڈیشن آف دا کنٹری. درست. آپ 1947 میں آپ سے ایک مثال دوں گا. 1947 میں انڈیا کا 1 روپی، پاکستان کا 1 روپی کوئی انڈیا لے کر جائے اور وہاں اس کو ایکسچینج کرائے، کسی بھی ایکسچینج کرانے کی جگہ پر جہاں سے ایکسچینج کراتے ہیں، تو 2 انڈین کے روپے ملتے تھے. آج معاملہ بالکل ریورس ہے. انڈیا کا 1 روپیہ پاکستان کے 2 روپے. انڈیا میں IT، انڈیا میں کون سی ٹیکنالوجی ایسی ہے؟ میں 2004 میں انڈیا گیا تھا ہندوستان ٹائمز کی دعوت پر ایز اے کی نوٹ اسپیکر. تو مجھے دیکھ کر تعجب ہوا کہ میں میں نام نہیں لوں گا، میں سارے بڑے بڑے منسٹرز، پرائم منسٹر کے پاس گیا. میں نے سب کے پاس ان کی ایک ڈبے جیسی گاڑی ہے. آپ کو ہنسی آ رہی ہے، آپ یقین کریں گے سب کے پاس وہی ہے. ارے میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا ہمارے یہاں تو کسی پرائم منسٹر یا منسٹر کو یہ گاڑی دے دو تو وہ تو پارلیمنٹ کو کیا، وہ تو ہر کسی کو آگ لگا دے، گاڑی کو ہی آگ لگا دے. توبہ توبہ. تو دیکھیے میں آپ کو چیدہ پوائنٹ جو ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں. جی جی. آپ کی انڈسٹریلائزیشن، اگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اور انڈیا میں ترقی کا راز کیا ہے؟ ترقی، واٹ از دا سیکرٹ آف دی انڈیاز far more prosperous than as compared to Pakistan. Why? Because after the partition, immediately نہرو صاحب مرحوم اور اس وقت کی کیبنٹ نے انڈیا سے فیوڈل سسٹم ختم کر دیا. پاکستان واحد دنیا کا ایک ملک بچا ہے جہاں پر آج تک فیوڈل سسٹم ختم نہیں کیا گیا. فیوڈلز آر لنکڈ ود دی جنرلز اینڈ جنرلز آر لنکڈ ود دی فیوڈلز اینڈ دے ڈونٹ وانٹ اے لیڈرشپ like me. MQM was the only party in 72-year history of Pakistan who sent taxi driver, rickshaw driver, ٹھیلے والا، سبزی کا ٹھیلا لگانے والا، گنے کا رس نکالنے والا، اس کو قومی صوبائی اور سینٹ کے ایوانوں نے بھیجا، ان سے بغیر پیسہ لیے مجھے باہر نکال دیا ملک سے. میرے اوپر قاتلانہ several assassination attempts were made. First suicide bombing جو ہوئی ہے پاکستان میں انٹروڈیوس، فرسٹ میرے اوپر سوسائڈ بامبنگ ہوئی. اس کے بعد مجھے ساتھیوں نے کہا آپ باہر چلے جائیں گے.
اس کے بعد 1992 کو آرمی نے مہاجروں کے خلاف فوجی آپریشن شروع کر دیا. وہ دن ہے، آج کا دن ہے. شہداء قبرستان بھر چکا ہے کراچی میں. میرے گھر پہ تالا ہے. ایم کیو ایم کے تمام لیڈروں کو آئی ایس آئی نے بنگلے کوٹیاں، سارے کرمنلز، سارے جنہوں نے کرپشن میں حصہ لیا، ان کو ملا کر کئی ٹکڑے کر دیے اور ان کو ساتھ ملایا ہوا ہے. اور اگر آج انیس فاروقی صاحب آپ چیلنج کر دیجئے یا انڈیا کو چیلنج کر دے، اگر پاکستان کے اندر پاکستان کے جرنیلوں میں ہمت ہے تو وہ مجھ کو 48 گھنٹے کے نوٹس پر خطاب کرنے کی اجازت دے دیں. لیکن شرط یہ ہوگی کہ جو فلم بنائیں گے آئی ایس آئی والے تو ان کے گھروں پہ نہیں جائیں گے، جیسے ابھی پچھلے سال 14 شہداء یادگار پہ جانے کے لیے خواتین تک کی فلمیں بنا کے ان کے گھر پہ فوج نے چھاپے مارے، ان کے ساتھ بے حرمتی کی. لوگ یقین نہیں کریں گے. تو یہی حال بلوچستان کا ہے، یہی حال صوبہ سرحد کا ہے. کسی کی ماں بہن بیٹی کی اس فوج نے حرمت، تقدس، چادر اور چار دیواری، اس کی جو اس کا مقدس ایک جگہ ہوتی ہے، ہر گھر ایک مقدس گھر، اس کے تقدس کو پامال کیا ہے. تو اب اگر آپ کرپشن جو ہے وہ ختم نہیں کریں گے، دیکھیں کرپشن تو پوری دنیا میں ہے، لیکن ہیروئن NLC نیشنل لاجسٹک سیل، یہ ہے آرمی کا. جی ٹھیک، آرمی کے سیل میں یہ ہیروئن KPK سے، افغانستان سے اسمگل کر کے کراچی لائی جاتی ہے اور کراچی سے پورٹ کے ذریعے پوری دنیا میں بھیجی جاتی ہے. اس میں کون ملوث؟ فوج، ISI. اب آ جائیے گن کلچر. کہتے ہیں کراچی میں کلیشن کوپ ہے بڑا، نہ کراچی میں بندوقیں بنتی ہیں، نہ کلیشن کوپ بنتی ہیں، نہ پسٹل بنتی ہے. یہ سب بنتے ہیں KPK میں ہزاروں میل دور. وہاں سے کراچی آنے کے لیے کم سے کم ملٹری چیک پوسٹ 50 جگہ پہ ان کو چیک کیا جاتا ہے. تو ملٹری اگر ملوث نہیں ہے تو کراچی تک اسلحہ نہیں پہنچ سکتا. اس میں ملوث ہے، آرمی ملوث ہے. تو اب ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی؟ جب آرمی گوشت بیچے گی، جب آرمی کھالے جمع کرے گی، جب آرمی صابن بنائے گی، جب آرمی سیمنٹ فیکٹری بنائے گی، شوگر ملز بنائے گی، تو آرمی اب لڑائی والی آرمی نہیں، آرمی پاکستان کی has a part of business society of Pakistan. Commercial. It has not a military army. Not only that, ایسے 20 قومی ادارے ہیں جن کے سربراہان حاضر سروس فوجی سینئر افسران ہیں جو کہ چلا رہے ہیں، انکلوڈنگ PIA اور دیگر بہت سارے ادارے ہیں جو ہمارے پاس پوری ایک فہرست موجود ہے. دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا الطاف صاحب. لیکن جاننا میں یہ چاہوں گا کہ اچھا، میں آپ کے جاننے سے پہلے ایک بات کہہ دوں، ایک دفعہ پہلے بھی کہی تھی، معذرت چاہتا ہوں انیس فاروقی صاحب، کہ دنیا میں 200 کے قریب ممالک ہیں، سب ملکوں کی 199 ملکوں کی اپنی اپنی فوجیں ہیں، لیکن ایک ملک ایسا ہے جس کا ایک فوج ایسی ہے جس کا ملک ہے، ملک کی اپنی کوئی فوج نہیں ہے. بالکل وہ ہے پاکستان. تو اسی اتنی بڑی جب وہ فوج ہے جس کا اپنا ایک پورا ملک بھی ہے، ادارے تو دور کی بات، اب کیا وہ ایک آنے والے 1-2 مہینے میں اکتوبر نومبر میں ایک یدھ کی تیاری کر رہے ہیں اور اس میں
کامیابی کے کیا امکانات آپ دیکھتے ہیں؟ یدھ پاکستان کرے گا. سننے میں آ رہا ہے. کیوں آپ لطیفہ سنا رہے ہیں انیس فاروقی صاحب؟ یدھ پاکستان کرے گا. حالات بتا رہے میں یہ کہتا ہوں بلوچوں کو، مہاجروں کو، پشتونوں کو، بلوچ سرمچاروں کو، پشتون نیشنلسٹ قوم پرست سچے ان کو اور مہاجروں کو جتنا فوج کے پاس اسلحہ ہے اس کا کوارٹر اسلحہ دے دیں. ہم تین مل کر اگر فوج کو شکست نہ دے دیں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا. لیکن ہندوستان سے جنگ اگر کرتے ہیں، ایک چھوٹی جنگ ہوتی ہے کشمیر کے مدعے کو لے کر، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ پھر تو اس کا مجھے اگر یہ اقدام پاکستان نے اٹھایا تو کشمیر ہی خالی اینیکس نہیں ہوا ہے، پاکستان بھی اینیکس ہو جائے گا انشاءاللہ بھارت کے ساتھ. یعنی کہ ان میں دم خم نہیں آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ بھائی ابھی آپ کو بتایا بزنس مین کبھی لڑ سکتا ہے؟ کسی انڈسٹریلسٹ کو آپ نے لڑتے ہوئے دیکھا کسی ماس پہ؟ اس کا معاملہ ہے مال کمانا، جنگ لڑنا نہیں ہے. اور آپ کو میں بتاؤں، آج آپ سن لیجئے. Now, if you give me a permission, I want to tell the international community, Please. And particularly the youth all over subcontinent, South Asia region, India, Pakistan, Afghanistan, Iran, everywhere, that every country has a system of running the affairs of the government. With apology, if I ask you, Mr. Anis Farooqi Sahab, کہ آپ کو do you know what system is prevailing to run the affairs of government in Pakistan? Do you know? بظاہر تو ایز اٹ اپیئرز پریزیڈینشل ڈیموکریٹک سسٹم ہے ہمارے، ایک جمہوریت ہے. جی، there is no democracy. اچھا، Write it down, please. I want to tell the student, this is only Strato, S-T-R-A-T, Strato, T-O-C-R-Y, Statocracy, Stratocracy, government by the journals, for the journals, of the journals, with the collaboration of feudals, landlords, and filthy rich people. تو اگر ان میں طاقت نہیں ہے اور یہ جرنیل جو ہیں وہ کارپوریٹ انڈسٹریز میں انوالو ہو گئے. اب میں آپ کو ذرا سسٹم تو سن لیجئے نا. جی جی. Now I want to tell the system of Pakistan to the whole entire world, to the entire world, the whole world, to all the students, that the system of Pakistan which is prevailing at the moment to run the affairs of the government, is only one, that is statocracy. Which part of the statocratic government comes number one, first? سب سے پہلے آتی ہے first comes ISI, Inter-Services Intelligence, Secret Intelligence Agency of Pakistan Army. Under the ISI
who does work under the command of ISI, COAS, Chief of Army Staff, and ISI, and who comes under the after COAS, MI, Military Intelligence, and then who comes? Judiciary. Then judiciary comes under the ISI. تو آپ کو میں کس چیز کا پتا دوں, کس چیز کے بارے میں بتاؤں کہ کون سی چیزیں جو ہے وہ. اب آ جائیے, آپ کہیں گے پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ is just a showpiece. Prime Minister is under the thumb of the ISI, under the army. So how can you establish a democratic government in Pakistan? Unless you have true democracy in Pakistan, Pakistan will not survive. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر اسی طرح سے یہ معاملات اسٹیٹوکریٹک گورنمنٹ چلتی رہیں اور آرمی کا اس پہ ہولڈ رہا تو ڈس انٹیگریشن بھی ہو سکتی ہے فیوچر میں, جو کہ نظر بھی آ رہی ہے, جس میں بلوچستان ایک کافی عرصے سے جڑا ہوا ہے. لیکن اب فاٹا بیلٹ, اس کے علاوہ آپ کا جہاں زیر اثر علاقے ہیں, اربن سندھ, مہاجر جہاں رہتے ہیں, وہ بھی ایک بیزار نیشن وہاں تیار بیٹھی ہوئی ہے. ڈس انٹیگریشن کا جب وقت آتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بر صغیر کا نقشہ کچھ تبدیل ہونے جا رہا ہے. I am persistently listening, hearing the voices from Baloch, from Pashtuns, from Muhajirs. Freedom, freedom. We want freedom. We want freedom. میں تو ہر جگہ یہی آوازیں سن رہا ہوں. So is the map of subcontinent going to change? The situation of South Asia region has going towards further deterioration, and that will blast some sort of war. Okay. And after that, there might be a geopolitical, strategic and geographical changes may occur. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے, یعنی کہ there is a possibility. اچھا, جب ہم بات کرتے ہیں ایک تنازع کی تو اس میں ہم زمین کی, وراثت کی, کلچر اور ثقافت کی اور کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں. لیکن جوڈیشری کیسے ہوتی ہے انڈر میں ISI کے؟ وہ تو ایک اوپن سیکرٹ ہے, اسے ریٹوریکل کوسچن جس میں اب کسی کو. ویسے میں ٹیک ٹی وی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, سلوٹ کرتا ہوں میں ٹیک ٹی وی کو, کہ ٹیک ٹی وی آج کے دن تک کل غلط کرے گا تو میں ڈاؤن ٹیک ٹی وی ڈاؤن بھی کہوں گا. میرے اندر اتنی ضرورت ہے, لیکن سلیوٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ ٹیک ٹی وی کے طاہر گورا صاحب, انیس فاروقی صاحب, آپ اور آپ کے پورے عملے کے ارکان بہت بہادری کے ساتھ سچائی کا مقدمہ لڑ رہے ہیں, حسینی نقش قدم پر چل رہے ہیں. جی بالکل, بہت شکریہ. اب جیسے کہ ہم نے بات کی کشمیر کی, اور میں نے ذکر کیا کہ ایک اسٹریٹجک, ایک ریجنل, ایک کلچرل, ایک ہیریٹیج کشمیر کا تنازع ہے اور ایک ہسٹورک ہے. لیکن ایک اور آنے والے دنوں میں ایک تنازع جو کہ کافی عرصے سے چل رہا ہے, ہندوستان کے اپنے اندر چل رہا ہے, وہ ہے ایودھیا میں بابری مسجد اور رام مندر کی تعمیر کا. اور سپریم کورٹ میں یہ ڈیسیجن پینڈنگ ہے, کبھی بھی آ سکتا ہے, اور لوگ اس کو پاکستان میں خاص طور پہ اس کو مذہبی رنگ دے کر, دھارمک رنگ سے اس کو, جذباتوں کو ابھارا بھی جا سکتا ہے. الطاف حسین سے اگر پوچھا جائے تو آپ اس بابری مسجد اور رام مندر کے مسئلے کو کیسے دے سکیں ایز اے مسلمان, ایز اے پاکستانی, اور بہت سارے مسلمانوں کے نمائندہ رہنما کے طور پہ؟ I'm a leader of humanity, not only Muslims. I deny it. ٹھیک ہے, Strongly condemn it. I'm sorry to say that. No, it's okay. دیکھیے
بابری مسجد، پہلے انیس فاروقی صاحب آپ سے میں اس پہ جواب دینے سے پہلے ایک سوال کر لوں؟ جی ضرور. بابری مسجد پہلے بنی تھی یا سوری انڈیا میں مسلمان پہلے آئے تھے یا ہندو پہلے سے آباد تھے؟ دیکھیں ایک خاص حد تک مسلمانوں کی تاریخ جاتی ہے، چند سو، 1400 1500 سالوں تک، لیکن وہ ہزاروں سال کی ایک تاریخ ہے. ہندو جو تہذیب، سوال میں نے کیا ثقافت اور ہے بول کر رہے ہیں اس کا جواب. بہت میں پہلے آئے یہ تھے. پوچھ رہا ہوں کہ پہلے وہاں پر کوئی مسلمان 1400 سال پہلے تھا؟ اکثریت وہاں ہندوؤں کی تھی. نہیں آپ مجھے بتائیے کون سا مسلمان تھا؟ نہیں کوئی ایک نام بتا دیجئے مجھے. نہیں میں بھی آپ سے ایگری کر رہا ہوں، ہندو تھے، مطلب وہ ایک ہندو دھرتی تھی وہاں پہ، اور وہ ہندو دھرتی تھی نا؟ بالکل. اچھا ہندو دھرتی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد جو ہے وہ تعمیر ہوئی، اس کا مسئلہ جو ہے کیونکہ سب جوڈس ہے، اس کی عدالت میں ہے، لہذا میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا. لیکن میں اسٹوڈنٹس کے لیے تاریخ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جو تاریخ ہے وہ جاننا بابری مسجد کی اور رام مندر کی دونوں کی جاننا بڑا ضروری ہے. بابری مسجد مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر، آپ نے نام سنا ہوگا، ظہیر الدین بابر کے دور میں تعمیر ہوئی تھی. ظہیر الدین بابر مغل شہنشاہ تھا. ظہیر الدین بابر 14 فیبروری 1483 کو بورن ہوا، پیدا ہوا، اور 26 دسمبر 1530 عیسوی کو اس کا انتقال ہوا. ٹھیک. بابری مسجد کی جو تاریخ ملتی ہے ہسٹری میں، ظہیر الدین بادشاہ جو تھا اس کا کمانڈر ان چیف تھا، جنرل تھا، کمانڈر تھا اس کی سلطنت کا، جس کا نام تھا میر باقی. کیا نام تھا؟ میر باقی. میر باقی نے 1528 کو بابری مسجد تعمیر کی. اب یہ تو مسلمانوں کا بتا دیا آپ کو میں نے. اب ہندو مورخین جو ہے، ہسٹورین، ہندو ہسٹورین، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو بھگوان شری رام کی جنم بھومی ہے، یعنی شری رام نے یہاں جنم لیا تھا، اور یہ اس کی جائے برتھ ہے، یعنی کہ اس کا برتھ پلیس ہے. یہ جائے پیدائش نہیں، جائے برتھ پلیس، جی، یعنی وہ جگہ جو ہے نا جہاں جنم بھومی ہے، جنم بھومی. وہاں بقول انڈین ہسٹورینز کے کہ وہاں ایک مندر تھا جس کو ختم کر کے بابری مسجد تعمیر کی گئی. صحیح کیا ہے یہ تو عدالت فیصلہ کرے گی، لیکن جو ہندو ریلیجن، مائتھولوجی یا ہندوازم کہہ لیں، ہندو مذہب ریلیجن کہہ لیں، اس کے مطابق دیکھیے 3 بڑے ان کے ہاں جو محترم مقدس سمجھے جاتے ہیں نام، ایک بھگوان کی حیثیت سے برہما نمبر 1، نمبر 2 وشنو، اور نمبر 3 شیوا. نمبر 3 شیوا.
हिंदुइज्म में श्री राम हिंदुओं के भगवान विष्णु की 7वीं यानी 7th अवतार थी हैं, यूं कह लीजिए। ठीक, ये छोटी सी मैंने आपको इंडिया के बारे में, बाबरी मस्जिद के बारे में, लेकिन मैं चाहता हूं कि खुश उसलूबी से इसका मसला हल हो। फैसला अदालत करेगी, जो अदालत का फैसला होगा। तो अगर सबको फैसला मानना चाहिए। राम मंदिर के हक में आता है, इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब राम मंदिर के हक में आता है दलाइल और सबूत के साथ, तो मैं मानूंगा। ठीक है, और मैं- अवाम से क्या कहेंगे जिनको मुश्तइल किया जाएगा और कहा जाएगा कि ये देखिए ये हो गया, क्योंकि ये लोग तो आपकी बात मानते हैं। महाजिर कोई नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। हाँ, अगर आप ये जो बहादुराबाद टोला, कमालू टोला और आफाक टोला, फला टोला, इनको अगर आप कह रहे हैं कि ये मुहाजिरों के नुमाइंदे हैं, तो मुहाजिरों का दिल चीर के देखिए। 99% लोगों के दिल में अल्ताफ हुसैन लिखा होगा इंशाअल्लाह। और वो आपकी बात को समझेंगे, आपकी जो तारीख के हवाले हैं उनको सुनेंगे। मैं उनसे कहूंगा बिल्कुल हिस्सा मत लें। इस किस्म के जाली नारों में कश्मीर के नारों पे उल्लू बन गए, अफगानिस्तान के जिहाद के नारे में उल्लू बन गए। खुदा के वास्ते महाजरों, अल्लाह के वास्ते महाजरों, इस्लाम के नाम पे पंजाबियों से कहो कि कश्मीर जाओ। कुरान की कसम है तुम्हें फौजियों, अल्लाह रसूल की कसम है तुम्हें काबतुल्लाह की कसम, खुदारा फौजियों जाओ कश्मीर को आजाद करा लो। आखिर में फिर वही एक आखिरी सवाल जो मैं हमेशा इंटरव्यू में से पहले करता हूँ, आज भी आप समझते हैं कि अल्लामा इकबाल की वो बात, वो मिसरा के सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा हम बुलबुले इसकी, ये गुलसितां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ हुसैन साहब, आपने हमें वक्त दिया। नहीं, इसके शुक्रिया के साथ अल्लामा इकबाल की भी तो दूर अंदेशी पे तारीफ कर दें उनकी। जी, जरूर। कि अल्लामा इकबाल ने इतना खूबसूरत तराना लिखा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अनीस फारूकी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, टेक टीवी का बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत कि उन्होंने मुझे मौका दिया। मुझे नहीं मालूम कितना नाजरीन को समझ आई बात, कितनी समझ नहीं आई। मैंने अपनी कोशिश की, लेकिन एंकर्स का तो काम ही है बीच बीच में सवालात करना, तो आदमी बताते इधर से उधर चला जाता है। खैर बहरहाल बहुत अच्छा इंटरव्यू नहीं, आपसे आपने बातचीत किया। रहेगी, कोई आने बात वाली- बुरी लगी हो, कोई बात नाजरीन को किसी को बुरी लगी हो, तो हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। बहुत शुक्रिया अल्ताफ हुसैन हाथ साहब, जोड़कर। आपने हाथ बड़ी वजाहत से और फसाद से हमें मसाइल से आगाह किया। ख़ासतौर पे जो कश्मीर के मसले पे आपका नैरेटिव है बिल्कुल क्लियर होकर आ गया है, और अब आवाम को मेरे ख्याल में कोई जहन में इबहाम नहीं रहा होगा। और आपकी ये बात बहुत उम्दा है कि पाकिस्तान से अब तक दुनिया का वाहिद मुल्क है, और वाकई ये हकीकत है और ये फैक्ट है कि ये वो मुल्क है कि जिससे ना तो पोलियो ख़त्म हुआ है, ना फ्यूडल निज़ाम ख़त्म हुआ है, ना जर्नैलों का इक़्तिदार पे कब्ज़ा ख़त्म हुआ है। और ये कब्ज़ा जब तक ख़त्म नहीं होगा, ये पोलियो से महरूम हमारी टांगें, हमारा मुल्क कभी खड़ा नहीं हो सकेगा, क्योंकि इस पर करप्शन रहेगी। और हमारे मुल्क में करप्शन सिर्फ हीरोइन की शक्ल में नशा नहीं होता, हर तरह की हीरोइन नशा करके हमें बहका देती है, कभी सितारे इम्तियाज़ की सूरत में और कभी किसी को कहीं आसमानों पे पहुंचा देती है। हमारे वज़ीर आज़म भी शायद इसी का शिकार हैं, और वो अपने फ़ैसले ख़ुद नहीं कर पाते। उनको इस्तेकाम पाकिस्तान और इस्तेकाम इमरान के लिए जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की ज़रूरत पेश आई। यहीं तक था हमारा प्रोग्राम। अल्ताफ़ हुसैन साहब को खुदाफिज़ कहते हैं। नाज़रीन, इसके साथ साथ हमें भी इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर, हैव ए ग्रेट इवनिंग।